سال نو سال عیسوی کی آج یکم تاریخ ہے۔ سال 2020 ایک عام الحزن یعنی کہ غم کا سال امت مسلمہ کے لیے ثابت ہوا۔ اس میں سب سے بڑا غم وہ یہ تھا کہ جب فرانس میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ایک ملکی سطح پر ہوئی اور پوری امت جسے ہمارے قائد کے بقول کے 57 مردہ ممالک سمیت ہمارے کوئی مؤثر جواب نہ دے سکے، کوئی بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق غلامی ادا نہ کر سکا۔ اور پھر اس کے بعد اپنی ذات، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر جو مومن کے لیے مومن ہونے پر شرطیں رکھی گئی ہیں، اس ہر چیز سے بڑھ کر جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار غلام تھا، وہ ماہ نومبر میں ہمیں ایک ایسا داغ غم دے گئے۔ ان کے فراق نے ہمارے دلوں پر وہ نقش چھوڑا کہ ہم صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ کہاں سو گئے زمانے کو جگانے والے، گردش ایام کو پھیرنے والے کہاں چلے گئے۔ لیکن وہ ہمیں سبق پڑھا کر گئے کہ بس حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے، مرتے ایک دن جانا، اس کھاتے چ نہ لکھوا جاؤ جتھے حضور دے غلامہ دا کھاتا، او کھاتا جڑا حضرت ابو بکر صدیق تو چل کے ممتاز حسین قادری تک آندا، انہاں دے غلامہ چ اپنا نام لکھا جاؤ، انہاں جڑا عمل کیتا اس عمل دے اندر اپنا حصہ پاؤ۔ اور اے جنوری دا مہینہ ایک خاص نسبت رکھدا، ایک تا اج غازی اسلام، غازی ملت، غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب دی اج یوم پیدائش ہے 1 جنوری، اور 4 جنوری نو آپ نے حق غلامی ادا کیتا ہویا، جس دے نال امت مسلمہ دا سر قیامت تک فخر نال بلند رہے گا کہ اپنے نہیں ویکھدے، بیگانے نہیں ویکھدے، اے ویکھدے حضور نال وفادار کیڑا تے انہاں دا غدار کیڑا، تے پھر سامنے کھلار کے 27 وچوں لنگا کے دس دین کہ یا رسول اللہ ساڑے حالات جہو جے بھی ہون، ساڑے معاملات جہو جے بھی ہون، اسی جتنے بھی کمزور ہو جائیے تو آڑی عزت دے معاملے چ اسی کمزور نہیں، تو آڑی عزت دے معاملے چ اسی ماڑے نہیں، تو آڑے عزت دے معاملے ساڑے دلیں چ کوئی دوسری گل ہی نہیں۔ اور اے وہ وقت سی 4 جنوری کہ جس تو بعد امت مسلمہ 2 حصے تقسیم ہوئی۔ استاد صاحب فرماندے سن حضور دی عزت دے مسئلے چ کدی امت مسلمہ تقسیم نہیں ہوئی، لیکن ایک فتنہ، الہاد دا فتنہ، سیکولرزم دا فتنہ، کفر دا فتنہ، کفر دے پڑھائے ہوئے سبق پڑھن والے اور انہاں دیاں بولیاں بولن والے، انہوں نے جدو آ کے اس پاک سرزمین دے اتے ایک ایسی فضا بنائی کہ جناب نہیں، وہ تو گورنر تھا، کسی کو حق ہی حاصل نہیں ماورائے عدالت قتل کا، تو پھر ایک مرد درویش نے وہ علم اپنے کندھوں پر اٹھایا، وہ علم امت مسلمہ کی ترجمانی کا علم۔ کوئی کیسی بھی بات کہے ہمارے قائد کے بارے میں، ہمارے قائد کے ساتھ ایک جملہ جڑا بڑا زبردست لگنا پنجابی وہ ہے کہ آپ حقیقی طور تے اس امت دے ترجمان سن، کہ جڑی ہر مسلمان دے دل دی آواز سی نا، اس نو آپ نے اپنے سادے جے لہجے نال پوری امت نو سمجھایا، اور لفظی ترجمہ تو باہر جا کے، لفظاں دی قید تو باہر جا کے، انداز بیان دی قید تو باہر جا کے، علماء بھی جان دین کہ من سب نبیًا دا مطلب لفظی ہو رہے، آپ نے فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ، قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو، اس کو کاٹ کے ایسے رکھو کہ جیسے ممتاز قادری نے اس کو ایسے کاٹا کہ وہ چہرہ بھی دیکھنے کے قابل نہ رہا، وہ سوراخ بھی آج تک گنے نہ جا سکے، وہ لمحے بھی کاؤنٹ نہ کیے جا سکے، وہ گنتی میں نہ لائے جا سکے کہ کیسے اتنے سیکنڈ میں، بلکہ اتنے پوائنٹ سیکنڈ میں 27 گولیاں ایک دشمن رسول کے جسم کو پار کر گئیں۔ تو ہمارے قائد فرماتے تھے یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ اس جہاں بانی کا ہنر اللہ تعالیٰ نے ہمارے قائد کے انگ انگ میں بھر دیا تھا۔ آپ نگاہ اٹھائیں تو نگاہ بلند، بات کریں تو سخن دل نواز، اور چلیں تو جہاں پرسوز۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور میر کارواں بھی کون؟ جو خادم حسین، جو امام حسین کی استقامت کا پیکر، جو امام حسین کی نوکری کرنے میں سب سے پہلا نمبر خادم حسین،
آپ کو اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کے کام کے لیے اس صدی کے لیے چن لیا، اور آپ نے وہ علم بلند کیا کہ قیامت تک اس جانب کو آنے سے پہلے خادم حسین رضوی یا اس کے کارکنوں سے ہو کر گزر کے آئے گا، اس سے بغیر اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دیوانے تیار کیے کہ انہوں نے کہا کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، حکومتیں کوئی بھی آ جائے، اوپر نواز بیٹھا ہو، زرداری بیٹھا ہو یا عمران خان بیٹھا ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم نے بس ایک ہی جانب دیکھنا ہے، وہ ہے سوئے طیبہ سفر کارواں بے کارواں۔ ہاں جی، وہ حضور کی جانب کا سفر ہے، سارے دروازوں سے ہٹا کر حضور کی بارگاہ سے منسلک کر دینا، یہ ہمارے قائد کا ایک خاصہ ہے امت کے لیے، کہ جب بھی کوئی آپ کی بات سنے گا تو وہ مچل جائے گا، جب بھی کوئی دیوانہ بات سنے گا تو وہ مچل جائے گا، اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا اس مشن کے لیے، یہ ہمارا اعزاز ہے، اور اسی مشن پر ہمیں اللہ تعالیٰ تعدم مر رکھے، یہ ہماری خواہش ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے۔